والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انشاءاللہ ابھی ایک عبادت کروں گا اور اس سے پہلے ایک حدیث پڑھ کر کے روایت درج کرتا ہوں کیونکہ وقت کی شاہ فرما رہے ہیں تھوڑا ہے تو روایت درج کرتا ہوں. حضرت ابو سرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بہت بڑے محدث گزرے. آپ کا انتقال ہو گیا. کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں. آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں. اس دیکھنے والے نے پوچھا اے مولانا آپ کو اتنی فضیلت اتنی شان و شوکت اتنی عزت یہ آپ کو کس طرح ملی کہ آپ فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں نے دنیا میں 10 لاکھ احادیثیں لکھی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 10 لاکھ احادیثیں لکھی ہیں. اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا تھا نام کے ساتھ میں درود پاک لکھا کرتا تھا. آج اس درود پاک لکھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ شان و شوکت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس درود لکھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا. تو جتنی بھی کوشش ہو سکے دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کثرت کیجیے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عبادات کے اعمال کی 2 قسمیں ہیں. عبادات کے اعمال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. آپ میرا ساتھ دیں گے تو سنانے میں آسانی ہوگی. عبادات کے اعمال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ظنی القبول. کون سی قسم؟ ظنی القبول. بندے نے عمل کیا اب عمل کر کے بندے کو شک ہے کہ یہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ بندے نے نماز ادا کی. اب بندہ نماز ادا کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری نماز قبول ہے. کیوں؟ رب تعالیٰ کی مرضی ہے چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے. اب بندہ روزہ رکھے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا روزہ قبول ہے. حج ادا کرے بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا حج قبول ہے. زکوٰۃ ادا کرے بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری زکوٰۃ قبول ہی قبول ہے. لیکن جو دوسری قسم ہے جسے قطعی القبول کہتے ہیں اس میں 2 عمل ایسے ہیں وہ بندہ کرے اس کے بعد بندہ دعویٰ کر سکتا ہے وہ قبول ہی قبول ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتے. اب بندہ نماز پڑھے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ نماز قبول ہے. روزہ ادا کرے روزہ رکھے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا روزہ قبول ہے. حج کرے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا حج قبول ہے. 2 عمل ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ 2 اعمال کو رد کرتا ہی نہیں. ایک حضور پر پڑا ہوا درود رد نہیں ہوتا دوسرا حضور کا منایا ہوا میلاد. سبحان اللہ. حضور پر پڑا ہوا درود رد نہیں ہوتا دوسرا حضور کا منایا ہوا میلاد رد نہیں. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ باقی اعمال بندے کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا. روزے بندوں نے رکھنے ہوتے ہیں نماز بندوں پہ فرض ہے. حج بندوں نے کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ بندوں نے دینی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعمال نہیں کرتا. لیکن میلاد کے متعلق بھی آتا ہے اور درود پاک کے متعلق بھی آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پیش کرتا ہے پڑھتا ہے. ایک ہی حدیث پاک کا عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. جب گھر کے پاس پہنچے نا تو اندر سے کچھ سنائی دے رہا تھا کچھ بیان کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو درداء ذرا دیکھ تو صحیح نا یہ کر کیا رہے ہیں ذرا پتہ تو کرنا آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں. حضرت ابو
کانا یعلم وقایا ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے اندر جا کے دیکھا نا تو اندر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرما رہے تھے. سبحان اللہ. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرما رہے تھے. آقا علیہ السلام رکے گزرے نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو درداء، اے ابو درداء ذرا دستک تو دینا، پتہ تو کریں یہ کر کیا رہے ہیں، جملہ ضائع نہ کرنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازے پر دستک دی. اندر سے عامر انصاری کا بیٹا باہر آیا. جب اس نے دیکھا نا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لایا، وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا اپنے والد گرامی کے پاس گیا اور جملہ ضائع نہ کرنا ابا کے پاس جا کے کہتے ہیں ابا جی جس نبی کا میلاد منا رہے ہو نا وہ نبی میلاد خود سن رہا ہے. سبحان اللہ. جس نبی کا میلاد منا رہے ہو وہ نبی میلاد خود سن رہا ہے. وہی آ گیا. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تو لگ دوڑے گئی. میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں گیا، دوڑ کے حضور کے قدموں میں جا کے تھا حضور آپ کو پتا تو لگ ہی گیا اور کہا میں کیا کروں. فرمایا ہاں پتہ لگ گیا. پھر فرماتے ہیں عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کچھ ارشاد فرمائے نا کہ یہ کام ٹھیک تھا کہ نہیں. حضور کچھ ارشاد فرمائے یہ کام ٹھیک تھا کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک تھا. عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کچھ انعام بھی تو عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی فتح ابواب رحمتک لک والملائکۃ کلھم یستغفرون. اے عامر انصاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولے. اب ایک لطف کی بات سناتا ہوں. دنیا میں کم و بیش اس وقت 7.5 ارب آبادی ہے تقریباً. اوپر والا 7.5 بھی ہٹا دینا صرف 7 ارب بھی کرے تقریباً اندازہ کیا ہے 7 ارب بھی کرے تو جتنی انسانوں کی آبادی ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ چوپایوں کی آبادی ہے جو 8 انک والے کا. چلے آپ کو چیک کرتے ہیں 7 کا 10 گنا کرے تو کتنا ہوتا ہے 70 ارب. یہ کتنا بنے گا 70. بولے نا کتنا بنے گا. اب اس کا 10 گنا کرو تو اتنی مخلوق رینگتی ہے زمین پر. اب 70 کا 10 گنا کرو تو 700 ارب. اب اس کا 10 گنا کرو تو وہ مخلوق ہے جو نظر کوئی نہیں آتی جو خرد بینوں سے دیکھنی پڑتی ہے. اب 700 کا 10 گنا کرو تو 7000 ارب. اب اس کا 10 گنا کرو تو اتنی مخلوق پانی میں ہے. اب 7000 کا 10 گنا کریں تو 70000 ارب. یہ 70000 ارب بنیں گے. اگر ان ساری مخلوقوں کا 10 گنا کریں نا تو اتنے فرشتے صرف زمین پہ ہیں. آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی. اتنے فرشتے صرف زمین پہ ہیں. پھر اس کا 10 گنا کرو تو پہلے آسمان پہ، پھر اس کا 10 گنا کرو تو دوسرے آسمان پہ، پھر اس کا 10 گنا کرو تو تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ، 7ویں پہ. ارے نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتے الگ ہیں. حضور پر روزانہ 1,24,000 انبیاء اکرام فرشتے درود پاک پڑھنے والے الگ ہیں. بادل چلانے والے فرشتے الگ ہیں. بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں. اب میرے نبی کا جملہ سن. دوسرا جملہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والملائکۃ کلھم یستغفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں یہ سارے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. فرمایا ان اللہ تعالی فتح ابواب رحمتک لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہیں. حضور ایک ہے کسی کو کوئی چیز اٹھا کے دے دینا، اندر کوئی کمرے میں چیز پڑی ہے لا کے دے دینا آج کل کے دور میں بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک ہے بندہ کمرے کا دروازے کھول دے، جو کچھ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے دے جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد پہ رحمت دی نہیں بلکہ فرمایا ان اللہ تعالی فتح ابواب رحمتک لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولے. سبحان اللہ. کوئی حضور کا میلاد منا کر تو دیکھے. اللہ کے حضور نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ میلاد منا کر تو دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے. آخری جملہ رہ گیا. عاشق جو ہوتا ہے نا وہ عاشق رہتا ہے. عاشق رہتا ہے. وہ جو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ میلاد کی برکتیں لے رہے تھے نا وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے. فرشتے سارے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. حضور کچھ آپ بھی تو ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے. فرشتے سارے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. حضور کچھ آپ بھی تو ارشاد فرمائے. حضور فرماتے ہیں مجھ سے سننا چاہتا ہے تو سن. من فعل فعل
کا نجات کمانے جا کا اے امیر انصاری مجھ سے سننا چاہتا تو سن تیرے والا عمل جو کوئی قیامت تک کرتا رہے گا اللہ نے جیسے تیری بخشش فرمائی ہے سب کی بخشش فرمائی سبحان اللہ اللہ نے جیسے تیری بخشش فرمائی ہے سب کی بخشش فرمائی ہے کوئی کمی چھوڑی اور لا کے نوٹ لیں کوئی میلاد کر کے تو دیکھے آج جہالت کا دور چھایا ہے سارے میلاد میں پابندیاں لگا رہے ہیں اور رب حضور کا میلاد مناتا ہے تو ہم منائیں گے تو رب ہماری بخشش فرما دے گا کوئی حضور کا میلاد کر کے تو دیکھے اور عاشق عاشق ہوتا ہے نا اور ایک بات ضرور ادھر کروں گا کہ صرف میلاد منا لینا یہ صرف دین کا نام ہے صرف میلاد منا لیا یا ہمارا جلوس نکال لیا یہ دین کا نام نہیں ہے دوبارہ مسجدوں میں بھی حاضر ہوا کریں ادھر مسجد یہ روڈ پر ہے لیکن پھر بھی ادھر نماز بالکل کم ہوتی ہے تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں تو دوبارہ مسجدوں میں بھی حاضر ہوا کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے سادے لفظوں میں اس کا معنی دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے سکون پہنچانا چاہتا ہے تو وہ میری نماز شروع کر دے مجھے سکون پہنچ جائے تو میرے خیال سے یہ عمل ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا اور دوسری ایک اور گزارش عرض کروں گا میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی داڑھی جو منڈواتے ہیں میری تو ابھی آئی نہیں جن کی آئی نہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن جن کی آئی ہوئی ہے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ داڑھی کس کو آتی ہے داڑھی آتی ہے مردوں کو کس کو آتی ہے داڑھی مردوں کو اور یہ کٹوا کے پھر کیا بتانا چاہتے ہیں داڑھی آئی مرد کو توجہ نہیں فرمایا داڑھی آئی مرد کو یہ کٹوا کے کیا کہنا کیا چاہتا ہے یہ اس کو داڑھی آئی یہ نائی کے پاس جا کے کٹوا کے کہتا ہے نا چلو اس پہ غصہ نہیں کرنا کائنات کا سب سے حسین چہرہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ہے کائنات کی حسین تر شکل اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کیا اور اس چہرے پر داڑھی بھی تھی اس چہرے پر داڑھی بھی تھی حضور کی سنت ہے میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مرد کو داڑھی اچھی نہ لگتی اللہ اپنے حبیب کو کبھی عطا نہ اس سے وجاہت بڑھتی ہے شان و شوکت بڑھتی ہے عزت ملتی ہے اس کو یہ داڑھی منڈوانے والوں سے زیادہ داڑھی والوں کو عزت ملتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا